ایک آپ کا دعویٰ ہے. جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کی دلیل لوگ مانگتے ہیں، اور وہ دلیل جو ہے اس دلیل یا دلائل کے مجموعے کو جسٹیفیکیشن کر لیں. استحکام اردو زبان کے لحاظ سے اچھا لفظ نہیں ہے، مناسب لفظ نہیں ہے. تو علم کلام وہ علم ہے جس میں اسلامی عقائد کے ثبوت کے لیے، کیونکہ عقائد آپ کے ایک لحاظ سے آپ کے دعوے ہیں، دوسروں کے لیے تو دلائل دیے جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ دلائل جو ہے چاہے وہ قرآن سے لیں اور سنت سے لیں، چاہے فلسفے سے لیں، چاہے کہیں سے بھی لیں، وہ دلائل ایسے ہونے چاہیے کہ وہ آپ کے جو دعوت جو دلیل طلب کر رہے ہیں آپ کے دعوے پہ، ان کے لیے قابل فہم بھی ہوں اور قابل قبول بھی ہوں. کیونکہ ایک آدمی مسلمان ہی نہیں ہے، اس کو آپ یہ تو نہیں سکتے کہ یہ دعوے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں یہ آیا ہے. مسلمان کے لیے تو وہ دلیل ہے، لیکن کافر کے لیے وہ دلیل. ہاں قرآن میں عقلی دلائل ہے، ان کو آپ پیش کر سکتے ہیں اپنی زبان. تو یہ دعوے استحکام کا مطلب ہے یہ. اور یہ اس لیے حضرت اگر پہلے علم کلام کی تعریف کر دیتے تو اچھا ہوتا. یہ ایک علم کلام کی تعریف بھی ہے کہ وہ علم ہے جس میں اسلامی عقائد کی ثبوت کے لیے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، عمومی دلائل پیش کیے جاتے ہیں. اور لوگ عقلی دلائل کہتے ہیں، لیکن یہ کہ عقلی کا یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دلائل جو آپ کے مخاطب کے لیے قابل قبول ہوں اور قابل فہم بھی ہوں. جنہوں نے اسلامی عقائد کو دلائل عقلی اور شرعیہ کے ساتھ استحکام بخشا. دلائل عقلی اور شرعیہ، کیونکہ شرعی دلائل جیسے کہ میں نے کہا وہ بھی آپ کو عقلی زبان میں دینے